جس حساب سے حکومت کی صفوں میں تھرتلی مچی ہوئی ہے، اس سے تو محسوس ہوتا ہے یوم حساب قریب ہے۔ جو کبھی عمران خان دوسروں سے حساب مانگا کرتے تھے، اب زبان سے عام ہے اور اس حکومت سے 3.5 سالوں کا حساب مانگا جانے لگا ہے۔ اور پھر ایک جانب جہاں پی ڈی ایم نے ملک بھر میں جلسے اور جلوس شروع کر دیے ہیں، تو پی ٹی آئی نے بھی جلسے شروع کر دیے ہیں۔ آج مولانا نے کراچی میں تو پی ٹی آئی نے کرک میں کھڑا کیا۔ کیسی عجیب بات ہے کہ حکومت خود جلسے کر رہی ہے، اسے تو اپنے معاملات پہ توجہ دینی چاہیے۔ سونے پر سہاگا وفاقی وزراء نے خاص طور پہ اپوزیشن اور میڈیا کے خلاف محاذ گرم کرنا شروع کر دیا۔ اب جو کل سے لے کے آج تک وفاقی وزراء کے بیانات میری نظر سے گزرے ہیں، ان کے بعد تو محسوس ہی ہوتا ہے کہ عوام کے بعد حکومت نے بھی گھبرانا شروع کر دیا۔ جیسے فواد چودھری کا کہنا ہے کہ ساری اپوزیشن تھکے ہوئے پہلوانوں پہ مشتمل ہے، ان کو طاقت کی گولیاں چاہیے، یہ کھڑے ہوتے ہیں پھر گر جاتے ہیں۔ تو اسد عمر نے میڈیا پہ سخت تنقید کی اور ساتھ ہی دھمکی بھی دے ڈالی کہ میڈیا والے اور پی ڈی ایم والوں کے سہولت کار ہیں، اور پھر یہ بھی کہا ان کو میرا پیغام ہے لانگ مارچ کا سوچنا بھی نہ، یہاں آؤ گے تو بڑی کٹ پڑے گی۔ آخر میں جیسے میں کہہ رہا تھا، آخری میرا پیغام ہے ان سٹیٹس کو کی قوتوں کو، وہ لوگ جنہوں نے اس ملک کو لوٹا ہے، ان پی ڈی ایم والوں کو، ان کے سہولت کار جو میڈیا میں بیٹھے ہوئے ہیں ان کو، یہ دیکھو سامنے میرے، یہ اسلام آباد کے عوام کا جذبہ ہے۔ لانگ مارچ کرنے کے لیے سوچنا بھی نہ، ادھر آؤ گے تو اتنی کٹ پیڑی ہے، یاد رکھو گے۔ غلام سرور خان نے کہا کہ لوٹا ہوا مال بچانے کے لیے پھر سب ایک ہو رہے ہیں، نواز شریف تابوت میں تو آ سکتے ہیں، زندہ آئے تو جیل جائیں گے۔ وزیر اعظم عمران خان اپنی مدت پوری کریں گے۔ تو مراد سعید کا کہنا ہے کہ اپوزیشن والے موسمی بیماریاں اس سردیوں میں نکل آتے ہیں۔ پھر پرانے کھلاڑی شیخ رشید اور نئے وزیر فاروق حبیب نے بھی خوب شگوفے چھوڑے۔ ویسے ہی گنے چنے وزیر ہیں، پر باقی سب کے سب بے یقینی میں مبتلا ہو چکے ہیں کہ ملک میں سب اچھا نہیں اور کسی وقت بھی کچھ ہو سکتا ہے۔ جو اب بھی یہی کہی جا رہے ہیں کہ عمران خان اپنے 5 سال پورے کریں گے، حالانکہ اب مسئلہ یہ نہیں کہ 5 سال پورے کرنے ہیں، مسئلہ یہ کہ کن حالات میں پورے کرنے ہیں اور 5 سال بعد عوام کے پاس کیا منہ لے کر جانے ہیں۔ یہ وزیروں کے بیانات اور اپوزیشن کو ٹف ٹائم دینا ایک جانب پر، اسی افراتفری میں نیب کی طرف سے ایک بار پھر شہباز شریف کا نام ای سی ایل میں شامل کرنے کی اطلاعات سامنے آ گئی۔ یاد رکھیں شہباز شریف اپوزیشن لیڈر ہیں اور لوگ اس حکومت کو حالیہ ایوان میں شکست سے جوڑ رہے ہیں۔ ایسے مریم اورنگزیب نے کہا کہ شہباز شریف کا نام 1 نہیں 2 نہیں 3 4 دفعہ ای سی ایل میں ڈال دیں، عمران خان بس آٹا چینی بجلی گیس دوائی مافیا کو آرڈیننس لا کے این آر او دیں۔ مجھے تو لگتا ہے حکومت اب جان چکی ہے، ان کی عوامی مقبولیت اس حد تک گر چکی ہے کہ اگلے انتخاب میں عوام ان کو مسترد کر دیں گے، اس لیے حکومت اپنے لیے صد باب کے طور پہ نیب کو رول بیک کرنے کا قانون لا رہی ہے۔ اب پہ پرویز لائی بھی بڑے دل شکوے زبان پہ لے آئے ہیں، وہ کہتے ہیں ہم وفاق کا ساتھ نبھا رہے ہیں، یہ ہمارا ساتھ نہیں نبھا رہے۔ اب ان بیانات اور سیاسی منظرنامے کے بعد حکومت کا گھبرانا تو بنتا ہے۔ یوں عمران خان حکومت کو فی الوقت ایسے چیلنجز کا سامنا ہے جن کا اس سے پہلے کبھی بھی نہیں ہوا۔ ایسا لگتا ہے بس چھوٹ گئی ہے، اب پی ٹی آئی اور عمران خان کے لیے تباہی ہے، کیونکہ چینی کا بحران ختم نہیں ہوا تھا، آٹے کا بحران سر اٹھانے لگا ہے۔ بتایا گیا ہے آئندہ پیر سے اوپن مارکیٹ میں 20 کلو آٹے کی تھیلے میں شدید قلت کا خدشہ ہے، اور یہ پہلی بار نہیں، ہر سال کوئی نہ کوئی وجہ بنا کر آٹے، چینی، کبھی ٹماٹر، پیاز مصنوعی قلت پیدا کر کے قیمتیں بڑھا دی جاتی ہیں، جس کا سارا فائدہ منافع خور اور ذخیرہ اندوز اٹھاتے ہیں، اور عام آدمی خسارے میں ہی رہتا ہے۔ اس سارے منظرنامے میں حکومتی ریٹ کہیں نظر نہیں آتی، البتہ مہنگائی کا نوٹس لینے کے لیے اعلانات بار بار حکومت کی زینت بنتے رہتے ہیں۔ یوں بگڑتی معاشی صورتحال، مہنگائی، ڈالر کے مقابلے میں پاکستانی روپے کی مزید بے قدری، حکومت اور آئی ایم ایف کے درمیان ہونے والے مذاکرات کا مثبت نتیجے آنے میں تاخیر کی وجہ سے صرف دباؤ ہی نہیں بڑھ گیا، لوگوں کا صبر کا پیمانہ لبریز ہو گیا۔ اب لوگ اس حکومت کی تبدیلی کی بات یوں کر رہے ہیں جیسے کپڑے بدلتے ہیں، کیونکہ عوام اب تھک چکے ہیں اور امیدیں دم توڑ چکی ہیں، اس لیے اب ہر دوسرا بندہ یہ کہہ رہا ہے کہ عمران خان کی حکومت دلدل میں پھنس چکی ہے اور ساحل تک آنے سے پہلے ہی ڈوبنے کے خطرے کا سامنا کر رہی ہے۔ کئی لوگ تو قیاس رائے کر رہے ہیں کہ گزشتہ مہینے ڈی جی آئی ایس آئی کے تقرر کے بعد پیش آنے والے واقعات اور حالات کے نتیجے میں عمران خان اپنی بڑی حمایت کھو چکے ہیں، اور ابھی کہانی چند مہینے کی رہ گئی کہ حکومت شاید چلے، کب چلے کہ کہیں اور چلے۔ تب چاہیے کیا سرائیاں درست ہیں یا نہیں، لیکن عمران خان اور ان کی حکومت کے لیے درپیش چیلنجز انتہائی سنگین ہیں۔ حالات پہ نظر ڈالیں تو بہت سی باتیں اس حقیقت کو آشکار کرتی ہیں کہ گراؤنڈ پہ سب اچھا نہیں ہے۔ سیانے کہتے ہیں جب بھی اپنی آنکھیں دکھانے لگیں تو سمجھو حکومت کی گرفت کمزور ہو گئی ہے، معاملات کسی اور طرف جا رہے ہیں۔ یاد رکھیں ایک مقبول حکومت کے ساتھ کبھی ایسے حالات اور معاملات نہیں ہوتے۔
عوامی سطح پہ جس حکومت کو مقبولیت حاصل ہو اسے کوئی آنکھیں نہیں دکھاتا، خود اسٹیبلشمنٹ بھی اس کے بارے میں محتاط رویہ رکھتی ہے۔ عمران خان کو شاید علم نہیں کہ خود ان کے اپنے اراکین اسمبلی اس وقت عوام کا سامنا کرنے کی پوزیشن میں نہیں، انہیں در حقیقت عوامی غیظ و غصے کا سامنا ہے۔ مہنگائی کے ہاتھوں سے چاہے عوام کو لمبی لمبی تقریروں سے مطمئن نہیں کیا جا سکتا۔ پاکستان میں حکومت کی سب سے بڑی ناکامی ہوتی ہے کہ وہ عوام کو معاشی شعبے میں کوئی ریلیف نہ دے سکے، اور یہ ناکامی موجودہ حکومت ایسے گلے پڑی ہے کہ اب توق بن گئی۔ تقریباً 3.5 برسوں میں کوئی ایک فیصلہ بھی ایسا نہیں ہوا جس سے عوام کو کوئی سکھ کا سانس ملے۔ تاہم اسلام آباد کے حالات میں ایک واضح ہلچل نظر آ رہی ہے۔ اپوزیشن کا اس طرح متحرک ہونا، ایک دوسرے سے مل جانا، یہ غیر معمولی بات ہے۔ کل تک ایک دوسرے کی شکلیں نہیں دیکھنا چاہ رہے تھے، اب ساتھ بیٹھے۔ دوسری طرف وہ حکومت جس کے وزیر اعظم کہتے ہیں کہ وہ اپوزیشن سے ہاتھ نہیں ملانا چاہتے تھے، اب اسپیکر اور وزراء کے ذریعے اسی اپوزیشن سے تعاون کی بھیک مانگ رہے ہیں۔ کوئی بعید نہیں ان حالات میں اپوزیشن یہ شرط بھی رکھتا ہے کہ وزیر اعظم آ کر ان سے مذاکرات کریں، تب وہ قانون سازی میں تعاون کریں گے۔ ایسا ہوا تو وزیر اعظم کے لیے اپوزیشن سے ہاتھ ملانا مجبوری ہو جائے گا۔ پھر عمران خان نے جس طرح 2018 میں انتخابات جیتنے کے لیے جو الیکٹیبلز کے پیون لگائے تھے، ان کے نتائج وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ سامنے آ رہے ہیں۔ بلکہ لوگ تو قبل از وقت یہ سوال اٹھا رہے ہیں کہ اگر فرض کریں پی ٹی آئی پر کوئی مشکل آن پڑتی ہے یا حکومت اگر وقت سے پہلے ختم ہو جاتی ہے تو کیا تحریک انصاف میں سب لوگ رہیں گے جو اب ہیں؟ کیا اس جماعت کا شرازہ بکھرنے سے بچ جائے گا؟ کیونکہ مسلم لیگ نون اور پیپلز پارٹی نے ثابت کیا، مشکل حالات میں بھی لوگ ان کے ساتھ کھڑے رہے۔ تحریک انصاف کے تو اپنے دور میں اراکین اسمبلی آنکھیں دکھاتے اور فارورڈ بلاک بنانے کی دھمکیاں دیتے رہے، اب تو حالات بھی ایسے ہیں کہ خود تحریک انصاف کے اراکین اسمبلی نجی دوستوں کی محفلوں میں کہتے ہیں عوام کا سامنا نہیں ہوتا۔ میری نظر میں وقت تیزی سے گزر رہا ہے اور گزر بھی چکا ہے۔ اب بھی اگر اہل اقتدار اسی طرح مدح سرائی کے نشے میں لت پت ہو کے تقریروں سے ہی صرف عوام کا پیٹ بھرتے رہے اور عملی طور پہ کوئی کام نہ کیا تو وہ دن دور نہیں جب ان کا کوئی نام لینے والا نہیں ہوگا۔ فی الحال حکومتی کشتی کے سوار اپنا سامان اتار رہے ہیں اور نئے مسافر تیاری پکڑ رہے ہیں۔ افسوس یہ کہ کچھ کر کے کسی انجام سے دوچار ہونا الگ بات تھی، موجودہ حکمران تو محض رنگ بازی، شعبدے بازی، جھوٹ، منافقت، بدعنوانی، ہوس اقتدار اور موسن کشی کے دلدل میں ایسا اترے کہ عبرت بن گئے۔ اب حقیقت بھی یہی ہے کہ حکمران ہی نہیں، ان کے نظریہ تبدیلی کا بھی یو ٹرن ہے جسے کوئی روک نہیں پائے گا۔ میرے خیال سے ملک کا مزید تجربات کا متحمل نہیں ہو سکتا۔ ملک کو موجود نازک بحرانوں سے نکالنے کے لیے آزادانہ، غیر جانبدارانہ اور شفاف الیکشن کی ضرورت ہے۔ اب یہ دیکھتے ہیں آنے والے دنوں میں الیکشن ہوتا ہے یا اسی اسمبلی کے اندر سے ان ہاؤس چینج ہوتی ہے۔ بہرحال ایک بات اب طے ہے کہ خود عمران خان اور ان کے وزراء جو ہیں وہ اپنے دن گن رہے ہیں۔ آپ کی اس بارے میں کیا رائے ہے؟ مجھے ضرور دیجیے گا۔ انٹل دی نیکسٹ ٹائم، اللہ حافظ۔